السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حقوق العباد میں سے والدین کے حقوق کے بارے میں تذکرہ کیا، اور آج ہم جو ہے حقوق زوجین ازدواجی زندگی کے تعلق کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کریں گے۔ تو شادی کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کے ذریعے گناہوں سے بچ جائے، اور بیوی جو ہے اپنے میاں کے ذریعے گناہوں سے بچ جائے۔ اسی لیے ان دونوں کو زندگی کا ساتھی کہتے ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ذریعے گناہوں سے بچنا ہوتا ہے اور اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارنے میں ایک دوسرے کا معاون بننا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ان کے تعلق کے بارے میں ایسی مثال دی گئی ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب ایسی مثال نہ دے سکا۔ ارشاد فرمایا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم بیویوں کا لباس ہو۔ تو میاں بیویوں کو جو ہے وہ لباس کیوں کہا گیا؟ تو لباس کے جو ہیں وہ دو فائدے ہیں۔ ایک تو اس سے انسان کے بدن کی عیب چھپ جاتے ہیں، اور اگر بے لباس مرد سے کہیں کہ لوگوں میں چلا جائے تو شرم کی وجہ سے اس کو پسینہ آ جائے، اور اگر کوئی اسے لوگوں کے سامنے زبردستی بے لباسی کر دے تو جی چاہے کہ زمین پھٹے اور میں اندر اتر جاؤں۔ تو لباس کے ذریعے انسان اپنے اعضاء کو دوسروں سے چھپاتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کو زینت بخشتا ہے۔ جسم تو چادر سے بھی چھپ جاتا ہے، لیکن عموماً اچھا لباس پہنتے ہیں، سنت طریقے سے سر پر عمامہ ہو، جبہ ہو اور تہبند ہو اور شلوار ہو، تو اس طرح پہن کر جب انسان چلتا ہے تو شخصیت کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ کپڑوں نے انسان کی شخصیت کو زیبائش بخشی ہے، اور یہ لباس کا دوسرا فائدہ ہے۔ اسی لیے میاں بیوی کی مثال کس سے دی گئی؟ لباس سے دی گئی۔ تو میاں بیوی کے تعلق کے یہ دو فوائد بہت اہم ہے۔ اگر بیوی نہ ہو تو خاوند جو ہے وہ اپنے جنسی تقاضوں کی خاطر نامعلوم کہاں کہاں منہ مارتا پھرے اور لوگوں کے سامنے ذلت و رسوائی ہو، اور میاں بیوی کی زندگی کی وجہ سے اس کی شخصیت کے عیب کیا ہو جاتے ہیں؟ چھپ جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر مرد کو اکیلا گھر میں رہنا پڑے تو گھر کے اندر کیا ہو جائے گی؟ بے ترتیبی ہو جائے گی، اور اس کو زندگی کا کوئی ڈھنگ نہیں آئے گا، نہ اس کا لباس ستھرا ہوگا، نہ کھانے پکانے کا نظام ٹھیک ہوگا، لہٰذا اس کی زندگی میں کیا ہے؟ جمال اور خوبصورتی نہیں ہوگی، اور ہر وقت کیا ہے؟ اکتاہٹ میں رہے گا۔ تو بیوی آنے سے کیا ہوگا کہ بیوی آنے سے انسان کی زندگی کو زینت نصیب ہوتی ہے۔ ایک تیسری چیز ہے کہ جو یہاں سمجھ آتی ہے کہ وہ یہ کہ لباس جو ہے انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو لباس سے زیادہ انسان کے جسم کے قریب ہو۔ تو قرآن مجید میں جو لباس کی مثال دی، اس سے بتانا کیا مقصود تھا؟ کہ میاں بیوی کو پیغام مل جائے کہ اے خاوند، تیرے لیے اب زندگی میں سب سے زیادہ قریب ترین ہستی تمہاری کیا ہے؟ بیوی ہے۔ اور بیوی کو کیا پیغام دیا گیا کہ تیرے لیے اب زندگی میں قریب ترین ہستی تمہارا کیا ہے؟ خاوند ہے، اور تم دونوں ایک دوسرے کے لباس کی طرح ہو کہ ایک دوسرے کے جسم کے قریب ہو، اور کوئی چیز اس سے زیادہ قریب نہیں ہو سکتی۔ تو اب شوہر پر بیوی کے کیا حقوق ہیں، پہلے ہم اس کا ذکر کریں گے، اور بعد میں جو ہے بیوی پر شوہر کے کیا حقوق ہیں اس کا ذکر کریں گے۔ تو شوہر کے بیوی پر کیا حقوق ہیں؟ نمبر 1 کہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک، کیسے زندگی گزارنی ہے کہ اس کے حقوق کی کشادہ دلی کے ساتھ ادا کرنا، مطلب اس کے جو حقوق ہیں جتنے بھی وہ کشادہ دلی کے ساتھ ادا کرنا، اور ہر معاملے میں احسان اور روش اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو۔ لیکن افسوس ہے کہ انسان کو اگر ملک کا وزیر اعظم خط لکھ دے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، کیونکہ تمہاری بیوی میری بیٹی کے ساتھ پڑھی ہوئی ہے، تو بتائیے کہ آپ اس کو ستا سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ تو اگر شیر کسی کے ساتھ چلے اور کہہ دے کہ آج کسی ٹڈی کو مت دیکھنا، اور نہ سمجھ لو کہ اگر میں سے ہوں سے آواز لگا دوں تمہارا کیا ہے؟
قبض ٹوٹ جائے گا تو انسان کیا کرے گا؟ تو وہ دونوں ہاتھوں کو آنکھ پر رکھ لے گا اور کہے گا شیر صاحب دیکھو بدگمانی نہ کرنا، میں کسی کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو کہ ایک مخلوق سے ہم اتنا ڈرتے ہیں، تو یہاں تو اللہ تعالیٰ کی سفارش ہے کہ اپنی بیویوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ بیوی چاہے جوان ہو یا بوڑھی ہو، چاہے اس کے منہ میں دانت نہ ہو، بلکہ جب بوڑھی ہو جائے تو اور زیادہ خیال رکھو۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے زمانے کے مجدد تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جو اپنی بیویوں کو ستائے، ان سے اچھے اخلاق سے پیش نہ آئے اور اللہ تعالیٰ کی سفارش کو رد کر دے، تو یہ بغیرت مرد کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ بغیرت مرد ہے، کیونکہ وہ کمزور ہے اور تمہارے قبضے میں ہے، اس کے باپ اور بھائی دور ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد ہے کہ لوگوں سنو، عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں، تمہیں ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے سوائے اس صورت کے کہ جب ان کی طرف سے کھلی نافرمانی سامنے آئے۔ اگر وہ ایسا کر بیٹھیں تو پھر خواب گاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور انہیں مارو، تو ایسا نہ مارنا کہ شدید چوٹ آ جائے، اور پھر جب وہ تمہارے کہنے پر چلنے لگیں تو ان کو خواہ مخواہ ستانے کے لیے بہانہ نہ ڈھونڈو۔ اور دیکھو سنو، تمہارے کچھ حقوق تمہاری بیویوں پر ہیں اور تمہاری بیویوں کے کچھ حقوق تم پر ہیں۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں کو ان لوگوں سے نہ رندوائیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہارے گھروں میں ایسے لوگوں کو ہرگز نہ گھسنے دیں جن کا آنا تمہیں ناگوار ہو، اور سنو کہ ان کا تم پر حق یہ ہے کہ تم انہیں اچھا کھلاؤ اور اچھا پہناؤ۔ تو پہلا حق یہ ہو گیا۔ تو دوسرا حق نمبر 2 کہ جہاں تک ہو سکے بیوی سے خوشگمان رہنا، یعنی کہ اس کے ساتھ تحمل، بردباری اور اعلیٰ ظرفی سے جو ہے وہ کام لینا۔ اگر اس کی شکل و صورت میں یا پھر اخلاق سلیقے میں کوئی عیب نظر بھی آئے تو اس کو نظر انداز کر کے اس کی کس میں نظر رکھنی ہے؟ خوبیوں پر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالصُّلْحُ خیر، اور مصالحت خیر ہی خیر ہے۔ اور مومن کو کیا ہدایت دی گئی ہے کہ اگر وہ تمہیں کسی وجہ سے ناپسند ہو، تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ناپسند ہو مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہے۔ تو اس مفہوم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں واضح فرمایا کہ کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے، اور اگر بیوی کی کوئی عادت اسے ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے کہ دوسری خصلت اس کو پسند آ جائے۔ تو حقیقت کیا ہے کہ ہر خاتون میں کسی نہ کسی پہلو سے کوئی کمزوری ضرور ہوگی، اور اگر شوہر کسی عیب کو دیکھتے ہی اس کی طرف سے نگاہیں پھیر لے اور دل کو برا کر لے تو پھر کیا ہے؟ خاندان میں خوشگواری مل ہی نہیں سکتی۔ تو حکمت کی روش کیا ہے کہ آدمی درگزر سے کام لے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہوئے عورت کے ساتھ خوش دلی سے نباہ کرنے کی کوشش کرے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس عورت کے واسطے سے مرد کو کچھ ایسی بھلائیوں سے نواز دے کہ جن تک مرد کی نظر بھی نہ پہنچ رہی ہو۔ تو سب جوڑے کیا ہیں؟ مقدر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لکھے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو جس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے اس پر راضی رہو۔ یہ بیویاں جنت میں حوروں سے زیادہ حسین کر دی جائیں گی۔ علامہ علوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 27 کی ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت میں حوریں زیادہ حسین ہوں گی یا مسلمان بیویاں؟ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کر کے قیامت تک عورتوں پر احسان کر گئی کہ آج ہی یہ حدیث اپنی بیویوں کو ضرور سنا دینی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، جنت میں مسلمان بیویاں حوروں سے زیادہ حسین کر دی جائیں گی۔ پوچھا وَبِمَ ذَاكَ، ایسا کیوں ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوروں نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، روزے نہیں رکھے ہیں، شوہروں کی خدمت نہیں کی ہے،